حاصل ہے کہ غزوہ حنین میں اب جو ہم دوسرا مرحلہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، تقریباً اس میں غزوہ حنین پورا ہو گیا، چند باتیں صرف رہ گئی ہیں۔ اس میں ایک بہت بڑا مسلمانوں کے امتحان آیا، جس میں ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی جرأت و شجاعت دیکھنے کو مل رہی ہے۔ انشاءاللہ اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ اور اسلامی تاریخ کا اس وقت تک کا سب سے بڑا لشکر بہت بری طریقے سے بکھر گیا، منتشر ہو گیا۔ قریب کی اس سے پہلی جنگوں میں یہ والی مثال نہیں ملتی سوائے غزوہ احد کے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک بڑی تاریخ تھی اور وہ مرحلہ ہونے میں وقت لگا تھا، اور اس میں مسلمانوں کو ابتدائی طور پہ فتح ہو گئی تھی، لیکن چند تیر اندازوں سے، یعنی لشکر کے ایک چھوٹے سے حصے سے غلطی ہوئی۔ اچھا، یہاں غلطی کسی سے نہیں ہوئی تھی، یہاں غلطی کسی سے نہیں ہوئی تھی، یعنی بظاہر یہاں حالات ایسے سامنے آئے تھے کہ اسلامی لشکر منتشر ہو گیا، لیکن بہرحال بہت ہی مختصر عرصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سچویشن کو سنبھالا۔ تو اتنے بڑے بگاڑ کو انسانوں کی اتنی بڑی تعداد میں اتنے نازک ترین مرحلے پر اتنے مختصر وقت میں سنبھال لینا، یہ بھی شاید یونیک مثال ہوگی پوری ہسٹری کی، انسانی تاریخ کی۔ یہ ایک بالکل انوکھی مثال ہوگی کہ اتنے بڑے لشکر اتنے مشکل مقام پر، اتنے بڑے انتشار و پھیلاؤ کو اتنی مشکل جغرافیائی صورتحال میں اتنے کم وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سنبھال لیا۔ تو کرائسس مینجمنٹ کی شاید انسانی ہسٹری میں یہ سب سے یونیک مثال ہوگی بظاہر انشاءاللہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تو 22 سے 23 میل بنتا ہے، یہ موجودہ اعتبار سے شرائع المجاہدین اس علاقے کا نام ہے، حنین کے قریب، اور یہ 25 سے 30 کلومیٹر ہے۔ تو 3 دن ہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید چند گھنٹوں کا ہو یا ایک دن کا ہو، جیسے ذہبت اونٹوں اور گھوڑوں پر تھا نا، اور پھر ہم اگر کوئی ایمرجنسی نہ ہو تو لشکر کی رفتار جو جنگ کی طرف جا رہا ہوتا ہے بہت تیز نہیں ہوتی، کیونکہ ان کو اپنی انرجی برقرار رکھنی ہوتی ہے، اپنی بھی گھوڑوں کی بھی، نہیں پتہ کہ میدان میں جانے کے بعد کیا صورتحال ہو، ہے نا۔ لہٰذا 1 سے 1.5 دن میں بظاہر لشکر نے یہ فاصلہ طے کیا تھا، اور یہ 25 سے 30 کلومیٹر ہے۔ آج کل اس جگہ کا نام شرائع المجاہدین ہے، حنین شرائع المجاہدین، مسجد حرام سے 25 سے 30 کلومیٹر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری 20 رمضان المبارک کو راجہ قول کے مطابق مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تھے، اور 19 دن زیادہ سے زیادہ روایت ہے، 15 سے 19 دن کے درمیان روایتیں، جن میں سے مضبوط روایت 19 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں قیام فرمایا تھا فتح مکہ کے بعد۔ اس دوران یہ اطلاعات آئی تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں بھی اسٹریٹجی بنائی، لشکر تیار کیا۔ تو اگر ہم 1 ہفتہ انٹرنل مکہ کے معاملات کو لے لیں، پھر 1 ہفتہ ہم یہ آس پاس کے مکہ کے گرد و نواح سے بت پرستی کے خاتمے کو لے لیں، تو پھر ہم تقریباً 1 ہفتہ حنین کے لیے جو پریپریشن تھی، جو لشکر تیار کرنا تھا، جو ہتھیار لینے تھے، تو اس کے لیے ہم اندر رکھ دیں تو تقریباً 3 ہفتے یہ 20 دن 21 دن یہ سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 شوال 8 ہجری کو، یعنی صرف 19 دن کے بعد فتح مکہ کے اب حنین کی طرف نکل گئے تھے، اور راستے کے جو حالات تھے وہ ہم نے اچھی طرح دیکھ لیے تھے کہ یہاں تک کہ مسلمان رات کو قیام کر کے صبح آخر میں نے ایک ٹائم لائن بنائی ہے، بظاہر یہ جو وقت تھا، یہ جو اس موسم کے اعتبار سے جو وقت تھا، یہ 5 ساڑھے 5 پونے 6 کے درمیان تھا، ٹھیک ہے، کہ جس وقت مسلمانوں نے فجر کی نماز پڑھ لی تھی اول وقت میں، اور مکمل طور پہ روشنی نہیں ہوئی تھی، اور یہ ہم سمجھ چکے تھے کہ یہ اوس اور یعنی وہ بہت تھا، دھند بہت تھی، جس کی وجہ سے مسلمان دور تک اور اونچائی تک نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ اور یہ بھی ہم نے سمجھ لیا تھا کہ جو حنین والے ہیں، جو دشمن کا لشکر ہے، انہوں نے رات سے پوزیشن لی ہوئی تھی مختلف جگہوں پہ، اور وہ مسلمانوں کا اس گھاٹی میں آگے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھاٹی کو دیکھتے ہوئے رات میں یہاں آگے بڑھنا مناسب نہیں سمجھا تھا، اور اس سے پہلے ہی لشکر کو پڑاؤ ڈلوا دیا تھا،
کہ ہم صبح نکلیں گے. اور لشکر میں سب سے آگے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے گھڑ سواروں کے لشکر کے ساتھ. بنو اسلم کا قبیلہ ان کے ساتھ تھا، یعنی ان کے ساتھ جو سب سے آگے آگے جا رہے تھے. اور دشمن نے بڑی ہی چالاکی سے اپنی موجودگی کا کوئی علم مسلمانوں کو نہیں ہونے دیا. یہاں مسلمان اس جگہ پہ مات کھا گئے. لہذا جو ماحول یا جو خاموشی مسلمان محسوس کر رہے تھے اس گھاٹی میں دور تک، اس سے مسلمانوں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ شاید یہاں دشمن نہیں ہے، اور اس سے پار پیچھے جو ان کا مرکزی علاقہ ہے اوتاس، دشمن وہی ہیں. یہ وہی علاقہ تھا جہاں وہ جو دشمنوں کا جو بوڑھا جو سپہ سالار تھا نا، وہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے عورتوں بچوں کو ہم نے اوتاس کے پہاڑوں پر یا اوتاس کی جو محفوظ ٹھکانے پر رکھنا ہے. تو مسلمان بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ یہاں اس دشوار گزار علاقے میں شاید ہونے والے نہیں لڑیں گے. بہترین جو جنگ کا میدان بنتا ہے یہ تو اوتاس بنتا ہے. اور یہ سب سے آگے والے لشکر کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس بات کو سمجھتا، سب سے آگے والے لشکر کی، جو کہ گھڑ سواروں کا لشکر تھا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی قیادت کر رہے تھے، جو سب سے بڑے جانباز اور یعنی جنگی اعتبار سے بہت مہارت رکھتے تھے. لیکن یہاں ان سے بھی چوک ہو گئی اور ایک اس ایزمپشن پہ آگے بڑھ گئے کہ دشمن یہاں موجود نہیں ہے، اور دشمن آگے چل گیا اور گھاٹی میں دور تک اندر تک گھس گیا. ان کے پیچھے پیچھے پورا اسلامی لشکر بھی گھس گیا کیونکہ لیڈ وہ کر رہے تھے. اور ان کو یہ غلط فہمی دو وجوہات کی وجہ سے لگی. نمبر ایک، یہ علاقہ بہت مشکل تھا، یہاں کسی بھی لشکر کا دوسرے لشکر سے مقابلہ کرنا آمنے سامنے صف باندھے ہوئے تو ممکن ہی نہیں تھا، کیونکہ یا رو کی صورت میں ایک یا دو رو کی صورت میں لشکر آگے جا رہا تھا. لہٰذا دشمن بھی یہاں لڑتا ہے تو ہمارے لیے اگر مشکل ہے تو دشمن کے لیے بھی کیا ہے، مشکل ہے. ایک یہ وجہ تھی. دوسری وجہ موسمی حالات بھی تھے کہ اوس کی وجہ سے دور دور تک مسلمان دیکھ نہیں پا رہے، تو ظاہر بات ہے ہم نہیں دیکھ پا رہے تو دشمن بھی نہیں دیکھ پائے گا. تیسری، دشمن کی اس اسٹریٹجی کا مسلمانوں کو معلوم نہیں تھا کہ یہ ان پہاڑوں کی اونچی گھاٹیوں میں چھپ کر یہ انتظار کر رہے ہیں، اور یہ پہلے حملے سے پہلے، یعنی باقاعدہ میدان میں حملے سے پہلے یہ جو ابتدا کریں گے یہ تیروں سے کریں گے. یہ تین بڑی وجوہات کی وجہ سے. چوتھی بھی وجہ تھی کہ دشمن نے بہت چالاکی کے ساتھ کسی بھی قسم کی آہٹ یا آواز یا شور مسلمانوں تک آنے نہیں دیا. لہٰذا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جیسے جنگجو بھی ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے، سائنز ہوتے ہیں نا، ان کو دیکھتے ہوئے وہ سمجھے کہ دشمن یہاں نہیں ہے، یہ لڑنے کی غلط جگہ ہے. وہ رات کو حفاظت کے لیے آس پاس کے سارے پہاڑوں پر تھا، لیکن دیکھیں کہ دشمن اتنی چالاکی سے چھپا ہوا تھا کہ وہ اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکے. جس جگہ پڑاؤ ڈالا تھا اس کے آس پاس اس تمام رات پہرہ دار حفاظت کرتے رہے. دشمن نے دیکھیں یہاں حملہ نہیں کیا، شاید وہ کل لیتا اگر یہ پہرہ دار نہیں ہوتے. لیکن گھاٹی پر مسلمان قیام نہیں کر لیتے. اس سے پہلے جو دشوار گزار دور تک دو پہاڑی سلسلے جا رہے تھے، درمیان کے راستے سے اسلامی لشکر گزر رہا تھا، مسلمانوں نے اس سے پہلے ذرا کھلے میدان میں قیام کیا تھا، اور اس کے بعد بھی پھر تھوڑی سی کھلی جگہ تھی جو اوتاس کی طرف راستہ جا رہا تھا. اور مسلمانوں کو خیال کیا تھا کہ وہی نیچرل میدان جنگ بننے کے لائق ہے، اور ابھی تک کوئی ایسا کیوں اشارہ نہیں ملا تھا کہ دشمن یہاں جنگ کرنا چاہ رہا ہے. اور یہ ایک بظاہر بیوقوفی کی بات تھی، کیونکہ یہاں صرف ہمیں نہیں دشمن کو بھی مشکل ہوگی. لیکن یہ ٹریپ تھا، تھوڑا دور کر دیا تھا. اب دیکھیں، یا ان کو کہا تھا کہ آواز نہیں کرنی، یا اور تھوڑا سا دور کر دیا تھا کیونکہ ان کے ساتھ جانور بھی تھے. جانور کو تو آپ نہیں سمجھا سکتے ہیں کہ بھائی دشمن آ رہے ہیں آواز نہیں کرنی. دیکھیں دھن اوپر تھی تو نیچے سے تو اوپر نظر نہیں آ رہا ہے، اوپر سے تو ہاں. عرب کے سب سے ماہر تیر انداز یہ لوگ تھے. ہاں یہ کمزوری آ گئی مسلمانوں کی. ان کا اچھا میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ تیر مارنا مشکل ہے. ہاں اوپر سے تو آسان ہے نا، گریویٹی کی بھی پاور ہوگی نا. اور پھر جو ہے نا نیچے والوں کا اوپر سے آنے والے تیروں کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کہاں سے آ رہے ہیں، جبکہ اوپر دھن ہے. یہ میں اس وجہ سے تفصیل بیان کر رہا ہوں کہ آگے جو بھگدڑ مچنے والی ہے نا، آپ اس میں تھوڑا سا پلس پوائنٹ دے دیں
اس کی وجہ تھی، کیونکہ ہر طرف سے جب آپ کو تیر آ رہے ہیں اور آپ کو نہیں پتا کہ کہاں سے آ رہے ہیں، تو آپ ان تیروں کو روکیں گے کیسے؟ کیونکہ وہ دشمن آپ کی پہنچ سے کیا ہے، باہر ہے۔ اگر جواباً آپ بھی تیر مارنا چاہیں تو آپ بہت ہی مشکل جگہ پر ہیں۔ تو لشکر اسلام اس گھاٹی کے نشیب میں یا ایسے سے اور نیچے اتر رہی تھی، بے خبری میں اتر گیا، اور اس نے یہ نہیں دیکھا، یہ ایک تھوڑا سا دیکھے منظر کشی کی کوشش کیے، یہ والی لائٹ کمرہ میں بند کر سکتے ہیں آپ؟ ایک دو صفحے بس جاری تھی، تھوڑا تنگ راستہ تھا، 10 شوال کی صبح تھی، سامنا بھی آگے کا راستہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، ہے نا؟ لہذا دشمنوں نے یہی سمجھا، مسلمانوں نے یہی سمجھا کہ دشمن پیچھے ہٹ چکا ہے اوتاس کی طرف، ٹھیک ہے۔ اور یہ دیکھیں 3 چیزیں تھیں، ایک تو یہ تنگ درہ تھا، ایک قسم کو بوٹل نیک اسے آپ کہہ سکتے ہیں، اور انہوں نے جہاں انتظار کر رہے تھے نا، یہ اس کے اندر بھی اور نشیب تھا، یعنی بس اوقات راستہ تھوڑا سا اور نیچے جاتا ہے نا، ہاں، تو پہاڑی درہ تھا، تنگ راستہ تھا، مزید نشیب میں تھا، جس جگہ کے لیے وہ انتظار کرتے تھے کہ یہاں اسلامی لشکر آ جائے۔ اچھا، وقت کا انتخاب بھی بہترین تھا، ان کو یہ بینیفٹ مل گیا، مسلمانوں سے غلطی ہو گئی۔ یا اگر مسلمان، اچھا یہ غلطی اس وجہ سے ہوئی کہ مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ یہاں سے تو ہم نکل کے جہاں جا رہے ہیں، جہاں وہاں پہنچیں گے وہاں تو روشنی ہو جائے گی، یہاں سے تو نکلیں۔ مسلمانوں نے بھی نکلنے کے لیے غلط وقت منتخب کیا، بظاہر جنگی اسٹریٹجی کے اعتبار سے۔ جب آپ کے سامنے میدان اور ہوا و خلاف فضا واضح نہیں ہے تو آپ کو تھوڑا سا رک جانا چاہیے تھا۔ اور انہوں نے، آپ جو کہہ رہے ہیں نا ورٹیکل ایڈوانٹیج، انہوں نے یہ حاصل کر لیا پہلے سے۔ جیسے ہی اس جگہ پہ پہنچا تو بظاہر انہوں نے بھی آپس کا کوئی اشارہ مقرر کیا ہوگا، کیونکہ سب ایک جگہ پہ تو نہیں تھے نا، اور مسلمانوں پہ اچانک ہر طرف سے تیروں کی بارش ہو گئی۔ اب یہاں آپ یہ دیکھیں کہ مسلمانوں پہ جب تیروں کی بارش ہوئی، ظاہر بات ہے یہ پورا لشکر جو بڑی لمبی رو تھی 12,000 کی، یہ سب پر ایک ساتھ تو نہیں ہوئی تھی، خاص اس پوری پٹی میں جو ہوں گے، یہ آگے والا گھڑ سواروں کا دستہ تھا، اس کے پیچھے ایک لشکر کا ایک بڑا حصہ ہوگا، 30-40% لشکر ہوگا، آپ سمجھیں 30% ہوگا۔ تو جب ان پر تیروں کی بارش آئی تو اب یہ کیا کر سکتے تھے، کیونکہ تیر جہاں سے آ رہے ہیں وہ کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، اور بے پناہ تیروں کی بارش، لہذا اچھا یہ تھا گھڑ سواروں کا دستہ، لہذا یہ گھبرا گئے، اور گھوڑے بھی سمجھدار ہوتے ہیں وہ بھی گھبرا گئے، لہذا یہ پلٹ کر پیچھے کی طرف آئیں۔ اب جب پیچھے کی طرف آئیں تو راستہ تنگ تھا، لہذا اب پیچھے والے اور پیچھے کی طرف گئے، تو اب اس میں بہت بری طریقے سے افراتفری اور بھگدڑ مچ گئی، لہذا یہ لشکر کا جو 30-40% حصہ تھا اس کی وجہ سے دور تک متاثر ہو گئے۔ اب جب پیچھے جو لوگ آ رہے ہیں ان کے سامنے تیر لگے ہوئے گھوڑے آ رہے ہیں، اور بھاگتے ہوئے جو نا وہ لوگ آ رہے ہیں جو گھوڑوں سے لٹکے ہوئے ہیں، تیر لگے ہوئے ہیں، اور پھر جب یہ دیکھ رہے ہیں تو ان کو خون نظر آ رہا ہے، اور اوپر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، ہر طرف سے تیر آ رہے ہیں، تو یہ منظر بھی خوفناک تھا، سچویشن بھی خوفناک تھی، اور اس کا کوئی فوری حل سمجھ میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قلب میں تھے، چند منٹ لگ گئے یہ ساری صورتحال بھانپتے ہوئے اور یہ ساری سچویشن سامنے آتے ہوئے، لشکر بری طریقے سے متاثر ہو گیا آخر تک، اور اس کے اندر 2,000 وہ لوگ تھے کہ جو ابھی ایمان کے بھی کچے تھے، تربیت کے بھی کچے تھے، اسلام کی مکمل وفاداری ابھی ان کے نو مسلم تھے وہ، اور وہ شروع میں آخری زمانے میں، یعنی شروع کے زمانے میں نہیں، آخری کے زمانے میں بہت سارے لوگ ایسے بھی اسلام لے آئے تھے جو اسلام کی شان و شوکت کی وجہ سے اسلام لائے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بہت سارے قبیلے جو مرتد ہوئے تھے، یہ سارے وہ تھے کہ جو بالکل آخر 1-2 سالوں میں یہ دیکھتے ہوئے کہ اب تو مسلمان جزیرے کی پاور بن گئے ہیں، اب تو مطلب ماننے میں ہی خیر ہے، اس سے پہلے وہ دوسری سپر پاور کے ساتھ چل رہے تھے، تو سارے لوگ تو جانثار و وفادار نہیں ہوتے ہیں، کچھ لوگ مفادات کے غلام ہوتے ہیں، چڑھتے سورج کی پوجا کرتے ہیں، قریش کا طوطی بولتا تھا تو وہ ان کے ساتھ تھے، مسلمانوں کو ایک بڑی طاقت بن کے ابھرے تو ان کے ساتھ ہو گئے۔ تو یہ پاور کا جو گیم ہوتا ہے یہ دنیا میں ہمیشہ سے ہے نا، جس کو لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ وہ دنیا کو لیڈ کر رہا ہے اور اس کے پاس پاور ہے، تو وہ اس کے ساتھ الائنس بنا لیتے ہیں، اور یہ
جو نا یہ کبھی اس کے ساتھ کبھی اس کے ساتھ یہ گیم چلتا رہتا ہے نا. تو یہ اس وقت بھی تھا. تو وہ قریش کے ساتھ تھے, ان میں سے بہت سارے لوگ پھر اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہو گئے. اور یہ دیکھیں ساتھ ہونے کا اس زمانے میں ایک جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ جس کے ساتھ الائنس کرتے تھے آپ جو ہے وہ اس پر ایمان بھی لے آتے اور اس کے ہاتھ پہ بیعت بھی کرتے تھے. لہٰذا ایسا نہیں تھا کہ جو سب لوگ بیعت کر رہے تھے اور اسلام لا رہے تھے وہ اپنے ایمان میں بالکل سچے تھے. اکثر یقیناً سچے تھے, لیکن بہت سارے ایسے بھی تھے کہ جو حالات کو دیکھ کر لا رہے تھے. مکہ کی سچویشن میں بھی اسی طرح تھا. مکہ کی سچویشن میں بھی ظاہر بات ہے مسلمان وہاں آ گئے, اب ایک بڑی طاقت کے طور پر ہیں مسلمان. لہٰذا بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے سچویشن جن کے لیے وہ یعنی بت پرستی کا نظریہ بھی آئیڈیالوجی وہ بھی بڑی اہم نہیں تھی ان کے نزدیک, لیکن بس ابھی تک تھے اس میں مفادات محفوظ تھے. اب جب دیکھا کہ سچویشن بدل گئی تو انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے اب مسلمان ہو جاتے ہیں. لیکن ابھی تک تربیت کے ایمانی اخلاقی پورے پروسیس سے وہ گزرے نہیں تھے. تو یہ جو 2000 لوگ تھے نا, انہوں نے تو بہت واویلا مچایا, گھبرا گئے. ظاہر بات ہے وہ ایمان کی بھرپور طاقت جو 10,000 لوگوں میں تھی وہ ان دو میں تو نہیں تھی. لہٰذا پہلے والا جو بنو اسلم کے لشکر تیزی سے سرپٹ گھوڑے دوڑاتے ہوئے اس تنگ راستے میں واپس آیا, اس سے بہت انتشار پھیلا. اور پھر جب یہ والی فضا نو مسلموں نے دیکھی تو انہوں نے بہت شور مچایا. اور پھر ان میں سے کچھ لوگوں نے ایسی بات کی کہ جو نہیں کرنی چاہیے تھی اس سچویشن میں, وہ جو لشکر کا حوصلہ پست کرتی. مثلا انہوں نے جب اس تیزی سے لوگوں کو بھاگتے ہوئے بھگدڑ مچتے ہوئے دیکھا تو انہوں میں سے کچھ لوگوں نے بولا تو لگتا تو یہ ہے کہ جس تیزی سے اسلام کا لشکر بھاگ رہا ہے مسلمانوں کا, یہ تو سمندر پر رک کر ہی دم لیں گے. مطلب ایک مبالغہ تھا لیکن ایک قسم کا طنز بھی تھا. اور انہی 9 مسلموں میں سے کچھ لوگوں نے یہ کہا, ان کے نام بھی محفوظ ہیں. بعد میں اگرچہ وہ سچے مسلمان ہوئے لیکن ابھی 9 مسلم تھے اور ان کی خدمات بعد میں اسلام کے لیے بڑی ہوئی. لیکن انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ آج تو محمد کا سحر ٹوٹ ہی گیا, قریش نہیں توڑ سکے, انہوں نے توڑ دیا. اس طرح کے جملوں سے ایسے موقع پر لشکر کی حوصلہ شکنی بھی ہوتی. یہ ساری سچویشن. تو حوازن اور ثقیف ایک تو اوپر سے تیر مارے. اب جب مسلمان کا لشکر تھوڑا بکھرا و منتشر ہوا, اب پھر ان کا لشکر باقاعدہ ہے نا پیدل, انہوں نے یہ چالاکی کی کہ یہ گھوڑوں پہ نہیں آئے, پیدل مسلمانوں پر حملے کرنے لگے. یعنی باقاعدہ ان کا لشکر اترا. اب ظاہر بات ہے صف بندی تو اس طرح نہیں تھی کیونکہ بہت تنگ درہ تھا, لیکن ایک جمے ہوئے لشکر سے مقابلہ کرنا اور ایک بتکے ہوئے لشکر سے, بکھرے ہوئے لشکر سے مقابلہ کرنا, دونوں میں فرق ہوتا ہے. لہٰذا یہ مسلمانوں کو کاٹتے ہوئے آگے بڑھے. دیکھتے ہیں آخر میں انشاءاللہ. بہت زیادہ نہیں ہوئی, زخمی بہت زیادہ لوگ ہوئے, زخمی بہت زیادہ ہوئے تیروں کی وجہ سے. ابھی تو نہیں ہوئے مرتد, ابھی تو مرتد کوئی نہیں ہوا. ہاں وہ میں کہہ رہا ہوں بعد میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے, ہاں یہ اشکالات آ رہے تھے تو انہوں نے اسلام سے پھرتے ہوئے تو یہ نہیں کہا نا, اس سچویشن سے گھبرا کر یہ نوٹ تو ہو گئے لیکن ان کو کوئی سزا نہیں دی گئی اس کی. ہاں دیکھیں یہ تو انتہائی نامناسب تھا نا, اور اسلامی لشکر کو اس سے نقصان پہنچا, لیکن ان کو باقاعدہ کوئی سزا نہیں دی گئی یہ کہنے کی وجہ سے. ان کا نیا اسلام لے کر آنا نا, اس کی وجہ سے ان کو تھوڑا سا لیوریج دے دی گئی. نئے جڑے ہیں نا. ہاں مسلمان متاثر ہو گئے کچھ, تو ان میں بھی سب منافقین کو نہیں لگی تھی کیونکہ ٹیکنیکلی ان پر وہ سزا آتی نہیں تھی. جنہوں نے باقاعدہ مجمع میں کھل کر اظہار کیا تھا, منافقین نے تو کچھ بھولے مسلمانوں کو اکسایا تھا, وہ ہوتا ہے نا اپنے دام فریب میں لے لیا اور خود وہ صاف بچ گئے. کم از کم ان لوگوں کا یہ رویہ نہیں تھا کہ یہ بھاگتے ہوئے, حالانکہ یہ بھی بڑے جنگجو سردار قسم کے لوگ تھے, کہ یہ بھاگتے ہوئے لشکر کو روکتے, کوئی اسٹریٹجی بناتے, کوئی
آواز لگاتے, کوئی مطلب ایسا کردار نہیں تھا, ہاں پازیٹیو نہیں تھا کوئی کردار, جو کہ ان سے توقع مسلمان کر رہے تھے کہ ہونا چاہیے تھا. لیکن ان کو یوں تھوڑی سی ان کے ساتھ چشم پوشی کر لی گئی, تھوڑی سی ان کو جو نا یوں ان کے لیے نرمی کر لی گئی کہ بھائی ابھی ابھی انہوں نے اسلام قبول کیا. اچھا اب یہ دیکھیں, مقدمۃ الجیش میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, اور یہ بے خوف اترتے چلے گئے, یہ ایک بڑی غلطی تھی. اور جیسے وہاں پہنچے, اب مسلمانوں کے پاس چھپنے کی کوئی جگہ نہیں تھی, اور بہت زیادہ, تقریباً تمام سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایسے تیر برسنے لگے جیسے تیروں کی بارش ہو رہی ہے. اچھا پھر اس کے بعد فوراً سے ان کے جنگجو یہ نکلے اور اگلی صفوں پہ ٹوٹ پڑے. اب دو طریقے سے مسلمانوں پہ حملہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اچھا جب گھوڑے بتکے تو پیٹھ پھیر کے گھوڑے بھاگے, گھبرا کے بھاگے. اچھا تنگ درے میں باقی والے لشکر سے یہ ٹکرا گئے, شدید بدحواسی ابتری پھیل گئی. جو 2000 لوگ تھے وہ تو حالات دیکھتے ہی بھاگے. کچھ تبصرے تھے, مثال کے طور پہ یہ تھا کہ ان کے بھاگنے کا سلسلہ تو سمندر تک جا کے ہی رکے گا, یہ مبالغہ تھا. آج جادو کا اثر ختم ہو گیا, جو میں نے آپ سے عرض کیا. گویا کہ اسلام ابھی تک دل میں نہیں آیا تھا, تو ان کو تھوڑی سی خوشی ہوئی. اچھا یہ قریش کے لوگ تھے نا, کہ ہم تو مسلمانوں کو نہیں روک سکے, بنو حوازن نے روک لیا. تو یہ جاہلیت کا ایک تعصب تھا یہ, جو اندر سے دوبارہ آ گیا. اچھا اس میں حضرت خالد بن ولید کہاں تھے بھائی؟ حضرت خالد بن ولید بھاگنے والوں میں نہیں تھے, بہت شدید زخمی ہو گئے تھے. وہ ظاہر بات ہے وہ بہت بڑے جنگجو تھے, اور لوگوں نے ان کو بھی زخمی ہو کر نیچے گرتے ہوئے دیکھا. اور جب سپہ سالار ہی گر رہا ہو تو سپاہی جو نا وہ مطلب ان کا حوصلہ اور زیادہ پست ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. وہ آخر تک جمے رہے, مطلب جب تک کہ دوبارہ حالت بہتر نہیں ہو گئی. حضرت خالد بن ولید پیچھے آنے والے لوگوں میں نہیں تھے, ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے, لیکن ایک بڑا حصہ جو ہے نا وہ گھبرا گیا, اور 12,000 کا لشکر انتشار کا شکار ہو گیا. اب کچھ جو ہے نا وہ جب راستہ نہیں ہے, ٹکرا رہے ہیں, تو کچھ یہاں گھاٹیوں میں چلے گیا یہاں, تو ایک یونٹی جو تھی, اتحاد جو تھا پورے لشکر کا, وہ متاثر ہو گیا. اچھا پھر اب چونکہ اب بکھر گئے ہیں, تو اب یہ دیکھیں کمیونیکیشن آپس میں نہیں ہو رہی ہے, اور سچویشن ایسی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں, اور آپ بھی سب تک پیغام نہیں پہنچا پا رہے ہیں. سب لوگ آپ سے بھی رابطے میں نہیں ہیں, کچھ آگے پھنسے ہوئے ہیں, کچھ یہاں وہاں چڑھ گئے ہیں, کچھ پیچھے حالات دیکھ کر بھاگ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کردار ہوگا, کیا کیا ہوگا مثلاً آپ نے بتائیں. یقیناً بالکل. ابھی اس سچویشن میں سب سے زیادہ مسلمانوں کو کس چیز کی ضرورت تھی؟ ہاں یہ آپ کی اسٹریٹجی تھی. سب سے پہلے تو لوگوں کو کہ حواس برقرار رکھو, ان کو بتاؤ کہ تمہارے لیڈر, کیونکہ آپ کی شخصیت سے سب جڑے ہوئے تھے نا, تو تمہارے لیڈر تم سے کچھ کہہ رہے ہیں, یعنی لیڈرشپ کے ساتھ رابطہ, اور اس کے ذریعے سے ان سب کو ایک ہی اسٹریٹجی پر لانا, جو کہ ابھی بکھر گئے, منتشر ہو گئے, ان سب کو متحد کرنا اور ان کے ساتھ رابطے میں آنا, اور پھر نیکسٹ اسٹیپ کے طور پر ان کو کچھ کر کے دکھانا پریکٹیکل, جیسے کہ عہد میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر رہے تھے. یہ 3 باتیں ہمیں نظر آ رہی ہیں, یہ پیٹرن بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں کرائسس کے اندر, خاص طور پہ جنگوں کی ایسی نازک صورتحال ہے کہ آپ سارے لشکر سے رابطے کی کوشش کر رہے ہیں, رابطے کے ذریعے سے ان کو متحد کر رہے ہیں, پھر جو ہے نا وہ ایک طرف سے ہدایت جاری ہے, اور پھر جو ہدایت جا رہی ہے خود ان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے بڑھ کر جمے ہوئے ہیں, تو پورے لشکر کے ساتھ رابطہ بھی ہو گیا. اس نے دیکھا بھی کہ اللہ کے نبی جمے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. تو صرف انسٹرکشن بھی کام نہیں کریں گی, صرف رابطہ بھی کام نہیں کرے گا, یہ ساری چیزیں مل کر یہ جب کمبینیشن بنے گا, تو پھر یہ جو بکھرے ہوئے لوگ ہیں یا حالات ہیں یا بد حواس یا حوصلہ ہارے ہوئے یا جو ہے نا وہ گھبرائے ہوئے جو لوگ ہیں, یہ سب آ جائیں گے. اچھا وہ
وہ تو پہلے سے ہی تھا، یعنی دھن تو بہت شدید پہلے سے تھی، اور پھر جب ان کے بھاگنے سے گرد و غبار بھی اڑا تو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. ان ساری سچویشن یہ مطلب بہت ہی واقعی میں خطرناک سچویشن تھی. تو لشکر میں ابتری پھیل گئی اور اتفاق دھرم برم ہو گیا، کنیکشن آپس میں ٹوٹ گئے. جو مختلف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعتیں بنائی تھی وہ آپس میں ایک دوسرے سے ان کا رابطہ ختم ہو گیا. تو اب دیکھیں چند چیزیں تھیں. ایک تو ایک شوکنگ تھا مسلمانوں کے لیے، یہ تو سوچا ہی نہیں تھا، ہے نا، لہٰذا اس کی تو توقع نہیں کر رہے تھے جو ہو گیا. نمبر 2 جو گھوڑ سوار آگے تھے ان کی طرف سے سب سے زیادہ بدحواسی پھیلی. نمبر 3 پھر چین ریئیکشن ہو گیا. جب یہ والے پیچھے آئے تو کیونکہ ایک چین چل رہی تھی نا لشکر کی، پھر یہ اثر پیچھے آیا، پھر یہ پیچھے آیا، پھر یہ پیچھے آیا، جیسے کہ روڈ جام میں ہوتا ہے. ابھی پھنس کے آیا ہوں. اچھا پھر آپس میں رابطہ نہیں ہو رہا تھا. تو اگر پھیلا ہوا صفوں میں لشکر ہو تو شاید اس وقت یہ ابتری نہیں پھیلتی. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ بنو حوازن نے جگہ بہت زبردست منتخب کی تھی، اور وہ چاہتے یہ تھے کہ یہ لشکر گھبرا جائے اور یہ بھاگے اور ہم بھاگتے ہوئے لوگوں کا ہم شکار کریں. ایسا کوئی معاہدہ تو نہیں ہوتا تھا، عام طور پہ ایسا ہوتا تھا. جنگ اور محبت میں تو سب جائز اسٹریٹجی تھی بھائی. ہم مشہور مطلب یہ وہ نہیں ہے کوئی. الحرب خدعہ خود ہے، جنگ تو ہے ہی چال ہے، چال کا نام ہے. ہاں بس یہ تھا کہ عورتوں بچوں کو قتل نہیں کریں گے، غیر محارب جو غیر جنگجو تھے ان کو قتل نہیں کریں گے. ہاں جو دشمن کی ہر کمزوری سے فائدہ اٹھائیں گے. ہاں وہ کیا ہی مسلمانوں نے، بہت سارے جو بدوی قبائل تھے اچانک راتوں رات حملہ نہیں کیا. ہاں تاکہ بد حواس ہو کر وہ ریڈی نہ ہو نا، وہ ریڈی نہ ہو. تو یہ ساری باتیں ہو گئیں. جو چند ہی منٹوں میں 12,000 کا لشکر. تو یہ ایک ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اوپر دھن چھائی ہوئی ہے اور لوگ بھاگ رہے ہیں، افراتفری ہے. کبھی کسی نے اللہ نہ کرے کسی ایسی جگہ پہ ہوا ہے کبھی کہ کبھی بہت بڑا مجمع ہو اور افراتفری پھیل جائے. 2015 میں حج میں جب وہ 2,500-3,000 شہید ہوئے تھے تو اس میں میں پیدل جا رہا تھا. وہ پہلی دفعہ تھا اور بہت عجیب سا منظر تھا کیونکہ وہ جا رہے تھے آگے راستہ تنگ ہو گیا، ایک کے اوپر ایک چڑھ گیا تھا، اہلیہ بھی ساتھ تھی. تو ایک گرل کے ساتھ سارا مینج کیا تو پورا مجمع کا پریشر ایسا لگتا ہے سینہ کرش ہو رہا ہوتا تھا. اوپر وہ کسی طرح بہت سارے لوگ دب ہی کر مر جاتے ہیں. مرتے ہیں اوپر اگر آپ گرتے ہیں نظر آ رہا تو اس وقت گر جائے نا بس تو اسے اٹھا نہیں سکے گا، اگلے بندے کا قدم ہی آئے اوپر، کیونکہ آپ اپنے قدم نہیں چلاتے، مجمع چلا دے رہا ہوتا ہے اور آپ نے آپ کو بس گرنے سے. اور تو یہ بڑی خطرناک سچویشن ہوتی ہے کہ عمومی طور پہ جب افراتفری پھیلتی ہے نا تو وہ آپ کے حواس پر نا وہ طاری ہو جاتی ہے، کیونکہ ہر طرف سے چیخیں آہو پکار، سب لوگ بھاگ رہے ہیں. اب یہ اندازہ لگائیں دیکھیں کتنی بے چینی ہوتی ہے اگر تھوڑا سا کوئی سڑک جام ہو، اور جہاں کہیں ذرا سا بھی اندازہ ہو کہ کچھ لوگ یہاں وہاں سے نکل رہے ہیں تو فوراً انسان کا دل کرتا ہے کہ یار فٹ پاتھ پہ چڑھ جاؤں، کچھ چڑھ جاؤں، اگر بائک ہے آپ کے پاس میں نکل جاؤں. میں کتنے دن میں شدید ارج اٹھتی ہے، یہ برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کو کہ اس طرح بچ کر وہ ایک تکلیف سے نکل رہے ہیں. یہ تو صرف انتظار کی تکلیف ہے. اگر جان کی تکلیف سے بچنے کے لیے جب آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگ پہاڑ پہ چڑھ رہے ہیں اور آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، حواس آپ کے متاثر ہیں، تو آپ بھی بولیں گے چلیں بھائی پہاڑ پہ چڑھ جائیں. آپ دیکھیں گے کچھ لوگ بھاگ رہے ہیں تو آپ بھی بولیں گے اچھا کوئی مسئلہ ہو کے بھاگ جائیں. کئی دفعہ میں نے نوٹ کیا کہ چند رونگ وے نا، چند جو ہے نا وہ گاڑیاں آ رہی ہیں تو بقیہ گاڑیوں نے کچھ دیکھے بغیر فوراً سے نا ٹرن کاٹا وہ چلے گئے. کیونکہ جن سڑکوں پہ آپ جانتے ہیں تو آپ چلتے رہتے تو آپ کو تجربہ ہوتا ہے، اندازے کے مطابق ایسا وہاں کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا، آگے گیا تو کچھ بھی نہیں تھا. اور وہ بیچ والوں کو کچھ کام ہوگا، وہ راستہ بھول گئے ہوں گے، کٹ نہیں لیا ہوگا، وہ پیچھے آگے تو دیکھے ایک بڑا مجمع، بس یہ سوچ کر کے آگے کچھ مسئلہ ہوگا. وہ
تو 10-12 گاڑیاں 20-25 اسکوٹر ہیں تو اپنی آنکھوں سے دیکھیے کہ جو صرف چند لوگوں کو دیکھ کر واپس جا رہی مزارع قائد کے قریب. اور پھر جو اسلامیہ کالج ہے نا وہاں آگے کچھ بھی نہیں تھا. بس میرے خیال سے 1-2 نے اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے وہ کیا ہوگا, بقیہ لوگوں نے چونکہ جام ہوتا رہتا ہے انہوں نے یہ مطلب سوچ لیا کہ یار یہ لوگ آ رہے ہیں تو مطلب کچھ مسئلہ ہے تو چلو مڑ جاؤ دوسرے راستے سے جاتے. تو انسان دوسرے دیکھتے ہوئے لوگوں کو خاص طور پہ ایسے بہت متاثر ہوتا ہے. بہرحال تو کثرت کا مسلمانوں کو تھا نا کہ آج کے دن تو ہم تو کوئی شکست نہیں دے گا, ٹھیک ہے نا. نو مسلم بھی شامل تھے, کچھ پروپیگنڈا بھی ہو گیا کمزور لوگوں کی وجہ سے, کچھ جو ہے نا وہ سچویشن بھی ایسی تھی جغرافیائی اعتبار سے کہ ڈسپلن نہیں ہو سکے مسلمان. کچھ مسلمانوں نے یعنی اپنی تیاری کے اعتبار سے یہ کہہ رہے ہیں کہ چوکنے رہنے ہوشیار رہنے کے اعتبار سے بھی غفلت ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سچویشن یہ دیکھی, چند منٹ لگے یہ سارے حالات سے واقف ہونے میں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جگہ پہ جمے رہے اور آپ سفید رنگ کے خچر پہ سوار تھے, اور جس جگہ مارکا سب سے زیادہ سخت لگ رہا تھا نا ان کے بھی لوگ پیدل اتر کے لڑ لیتے, آپ نے اپنے خچر کا رخ وہیں موڑا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت آپ جس قدر آپ بلند آواز سے کہہ سکتے تھے, آپ نے یہ الفاظ کہے, انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. یہ شعر تو نہیں ہے کہ میں نبی ہوں اور میں جھوٹا نہیں ہوں اور میں ابن عبد المطلب یعنی عبداللہ کا بیٹا ہوں. لہذا آس پاس جو قریب لوگ تھے یہ تو اللہ کے نبی سے ہم کے ساتھ ہو گئے, لیکن عمومی طور پہ افراتفری پھیلی ہوئی. عمومی طور پہ تو شروع میں ہی جو ساتھ ہو گئے یہ 7-8-10 لوگ تھے, پھر کچھ ہی دیر کے اندر کچھ اور لوگ بھی آ گئے. تو 7 سے لے کر 100 جو اس پہلے والے شدید مرحلے میں آپ کے ساتھ رہے, یہ والا فگر آتا ہے. تو میں اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ شروع میں 7 اور پھر آہستہ آہستہ ان کو دیکھتے دیکھتے یہ 100 تک تعداد آ گئی. پھر کچھ اور لوگ آئے تھوڑی دیر میں اگلی والی اسٹریٹجی سے. اچھا یہاں مجھے وہ حدیث یاد آئی جو اس غزوے کے بارے میں نہیں, لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ قول ہے, بہت مشہور ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب جنگ کے شعلے, اچھا اس میں حضرت علی بھی ساتھ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, غزوہ حنین میں ساتھ تھے, قریب تھے. پھر جب آپ کی آواز سن کر جو قریب آئے ان میں حضرت علی بھی تھے. تو غالباً میں سمجھتا ہوں کہ غزوہ حنین میں جو انہوں نے حدیث تو مطلق کہی ہے, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت بتائی گئی اس میں غزوہ حنین کا حوالہ نہیں ہے, لیکن غالباً شاید یہ منظر انہوں نے غزوہ حنین میں دیکھا تھا کہ ہر طرف سے تیر برس رہے ہیں, لشکر بھاگ رہا ہے, لوگ زخمی ہو کے گر رہے ہیں, چیخو پکار ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ رہے ہیں, اس جگہ پہ بڑھ رہے ہیں جہاں سب سے زیادہ دشمن جو نا کا حملہ نظر آ رہا ہے, اس پوائنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں تیزی سے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتا ہے کہ جب جنگ کے شعلے بھڑکتے تھے, دونوں لشکر سامنے آتے تھے, تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ لیا کرتے تھے. آپ اس وقت دشمن کے سب سے زیادہ قریب ہوتے تھے, دشمن کے لیے سب سے سخت ہوتے تھے. جیسے کسی مشکل کے موقع پر کسی بہادر آدمی کی اونٹ لی جاتی ہے اور یہ انسان سوچ کے کہتا ہے کہ یار اس کے ساتھ ہونا تو کچھ کور کرے گا یہ مجھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, نہیں معلوم اور کہاں انہوں نے منظر دیکھا ہوگا, لیکن غزوہ حنین میں تو ہمیں نظر آ رہا ہے حضرت علی بھی ساتھ تھے. شاید ہو سکتا ہے یہ حدیث غزوہ حنین کے حوالے سے انہوں نے کہی, کیوں یہاں پورے لشکر نے اگر کوئی ہمت پکڑی تو اللہ کے نبی سے ہم کو دیکھ کے پکڑی. تو یہ ایک لیڈرشپ کا ایک ہے کہ دیکھیں ایک بہت بڑا مسئلہ تھا, بحران کرائسس کو کہتے ہیں. اپنی ذات کا خطرہ مولا, ظاہری اسباب کے, اب یہاں توکل آیا کہ اب ایسا نہیں کہ بس دیکھیں غور کیجئے کہ آگے چلتے چلے گئے کچھ بھی ہو, بس اب تو میں لشکر میں گھس جاؤں گا, اللہ مالک ہے. ساتھ ساتھ ہمت حوصلے کا بھی مظاہرے کے ساتھ ساتھ میں اسٹریٹجی بھی ہم دیکھتے ہیں کیا کی. پہلی تو یہ تھی کہ آواز لگائی حوصلے سے, جذبے سے کہ قریب کے لوگوں کو آ جائے آواز. پھر فوراً سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت جو ہے نا اللہ پاک نے آپ کو بے پناہ ذہانت سے نوازا تھا. آپ سمجھ گئے کہ یہ گھاٹی ہے پہاڑی, لہذا یہاں گونجے کی آواز. آپ قدرتاً بلند آواز والے تو تھے, اتنی بلند آواز والے نہیں تھے, اور آپ کو معلوم تھا کہ یہ جو قریبی لوگ ہیں نا ان میں سب سے زیادہ بلند آواز والا کون ہے. بولیں کون ہے؟ نہیں,
جو ابھی ابھی اسلام لائے تھے ان کا پہلا غزوہ تھا حضرت عباس. آپ کے چچا بھی تھے, چچا سے زیادہ, بھتیجے سے زیادہ اور کون واقف ہوگا, آپ کے اس وقت قریب بھی تھے. ٹھیک ہے, یہ ذرا دیکھیں تو کون لوگ جو قریب تھے بالکل, جو 7 سے لے کر میں کہہ رہا ہوں 10-12 جو لوگ تھے جو فوراً آ گئے, پھر ان کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ اور لوگ بھی جمع ہو گئے. تو اہل بیت میں سے حضرت عباس تھے, حضرت علی تھے, حضرت فضل بن عباس تھے, حضرت اسامہ بن زید تھے, ابو سفیان بن حارث تھے, یہ جو ابھی مسلمان ہوئے تھے فتح مکہ کے راستے میں, یاد ہے 2 لوگ آئے تھے, ایک یہ بھی تھے. یہ آپ کے قریبی بنی ہاشم کے خاندان میں سے تھے. مہاجرین انصار میں سے حضرت ابو بکر عمر, یہ حضرات تو کبھی چھوڑیے, حضرت قتادہ, حضرت ابو دجانہ, یہ انصار میں سے تھے. ٹھیک ہے, اچھا ان سب لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا, تو آپ آگے بڑھ لیتے, آپ رکے نہیں تھے. اور حضرت عباس جو ہے نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سواری تھی نا اس کی آپ رکاب پکڑ لی تھی. ان کو ڈر لگ رہا تھا کہ آپ بہت آگے نہیں چلے جائیں, اور آپ بہت تیزی سے, آپ کا جو خچر تھا وہ آگے جا رہا تھا. تو چچا تھے نا بھائی, چچا تھے, تو حضرت عباس نے لگام پکڑ لی تھی کہ اتنی تیزی سے آپ آگے نہ چلے جائیں, بہت تیزی سے. لیکن آپ علیہ السلام روک نہیں رہے تھے. تو پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, اچھا پھر صاحب آپ کی طرف آگے تھے کہ اگر آس پاس یہ جو سب لوگ جمع ہو گئے تھے, تھوڑی دیر میں کچھ اور لوگ بھی آ گئے جنہوں نے دیکھا یہ. ٹھیک ہے, تو لیڈر کو پہلے قدم بڑھانا پڑتا ہے. کچھ ہی دیر میں یہ لوگ جمع ہو گئے, لیکن اب بقیہ لشکر کے ساتھ کمیونیکیشن کرنی تھی. آپ نے نا یہ دیکھتے ہوئے اندازہ لگے آواز گونجے گی, تو حضرت عباس کو حکم دیا کہ اونچی آواز سے جو ہے نا وہ میرے لشکر کو آواز دیں, مسلمانوں کو آواز دیں. حضرت عباس نے آواز دی اور انہوں نے 3 الفاظ کہے, لازمن, لازمن. یہ الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بدحواسی کے عالم میں بھی آپ نے یہ الفاظ ان کو تلقین کیے تھے کہ یہ کہنا, یہ 3 نعرے کہنا ہے, 3 الفاظ کہنا اور اونچی آواز سے کہنا. بتائیں 3 الفاظ کیا ہوں گے؟ جو مطلب ان کو مطلب یہ تھا بھائی اقیم الصلاۃ, یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا بھائی نماز پڑھا کرو, تو بہت اہم حکم ہے, قرآن میں 70 دفعہ ہے. یا یہ توکلوا علی اللہ, اللہ پہ بھروسہ کرو. اب ذرا سوچے نا, یہ مطلب زبردست ایکسرسائز ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا تھا. یا جو نا وہ گھبراؤ نہیں, سب سے پہلے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے. کوئی بھی اس قسم کی باتیں ہو سکتی تھی, لیکن اتنی ذہانت سے, ایک تو یہ فیصلہ بہت ذہانت کا تھا, فوری طور پر سچویشن کو مطلب ایک آئیڈینٹیفائی کیا اور اس میں سے جو بیسٹ اسٹریٹجی تھی اس کو اپنایا, اور اس کو بھی بہت بہترین طریقے سے اپنایا. یہ کمال سیرت کا. ایسی چیز ہونی چاہیے تھی کہ جو ان کو یاد دلائے کہ انہوں نے کچھ عہد کیے ہیں. کور ہو جو ان کی جان سے بھی بڑھ کر ہو. ابھی اس عارضی بدحواسی میں یہ بھاگ رہے ہیں, لیکن یہ وہی لوگ ہیں جو کئی دفعہ جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے. انسان ہیں, اعصاب پر میں کہہ رہا ہوں نا, یہ سارے احوال, اور اللہ کی طرف سے آزمائش امتحان بھی تھی نا. ہاں آج بہت زیادہ ہیں, کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا ہمارا. بھگتو, یہ جو سارے حالات جو بنائے نا, یہ دھن وون یہ تھی, تو ظاہر بات ہے اللہ کو یہ آزمانا بھی تھا, لیکن بعض غلطیاں بھی تھی. تو یہ سارے وہ لوگ تھے کہ کئی دفعہ جو ہے نا سر پہ کفن پہن کر, جان ہتھیلی پہ رکھ کر اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کے لیے قربان کرنے جو ہے نا قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. ان میں سے 2000 تھے جو غیر تربیت یافتہ تھے, 10,000 تربیت یافتہ تھے جو مکہ سے آئے تھے اور مدینے سے آئے تھے. ویژنری لوگ تھے وہ, ان کو ویژن یاد دلانا تھا. اس سے ایک بہت بڑی لرننگ یہ ہے کہ پرانے تربیت یافتہ ویژنری لوگ بھی کبھی حالات کی چکی میں ویژن کے معاملے میں یا کمپرومائز کر جاتے. انسانی فطرت ہے. اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی مربی نہیں تھا, اللہ صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی بڑا یعنی تربیت کو قبول کرنے والا نہیں تھا, لیکن پھر بھی گھبرا گئے نا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی جو ہے نا وہ جتنے بھی نیک ہو جائیں رہتے ہیں انسانی ہیں, آئرن مین نہیں بنتے. حالات سے متاثر ہو جاتے ہیں, ہاں متاثر رہتے نہیں ہیں فوراً سے. یہ ایک بہت بڑی لرننگ ہے. تو 8 سے 100 جو میں کہہ رہا ہوں نا, یہی تھے. 7-8 بالکل شروع میں آ گئے ہے نا, ان النبی لا کذب انبت عبد المطلب. جب دیکھا آس پاس اور لوگوں نے تو اور بھی آ گئے. اس میں مہاجرین بھی تھے, انصار بھی تھے.
اب یہ 100 لوگ تھے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ 3 آواز دی. بڑی تعداد میں لشکر میں کون تھے؟ یا معشر الانصار. انصار کے لفظ میں کیا تھا بتائیں؟ کیا تھا؟ ہاں، میں نے یہی سوچا ہوا تھا سوال. میں نے ان کو پوچھا تھا عادل بھائی کوئی سوال آنے والا ہے آپ نے پوچھنا ہے. جزاک اللہ. مجھے یہی پوچھنا تھا کہ یہ انصار کا لفظ کیوں یہ کہا؟ یا معشر اوس یا معشر خزرج. اوس و خزرج تھے نا انصار. یہ کیوں نہیں کہا؟ یہ کیوں کہا یا معشر الانصار؟ انصار کے لفظ نے نا ٹریگر کر دیا کس کو؟ بیعت عقبہ کو، ہے نا، کہ اپنی مال اولاد سب کچھ آپ پہ قربان کریں گے. تو یہ نا ایموشنل لیول پر یہ اس پرانے عہد کو یاد دلانا تھا جس کو کبھی انصار بھولے ہی نہیں تھے. ہاں ابھی بدحواسی کا شکار ہو گئے تھے وہ بھی نہیں تھا. یا اہل بیعت الرضوان. صلح حدیبیہ نہیں، حضرت عثمان کے قتل کی جو شہادت کی اطلاع آئی تھی تو درخت کے نیچے کیا عہد کیا تھا؟ خون کا آخری قطرہ بہا دیں گے، قربان جائیں یار. یوں بھی کہا جا سکتا تھا یا فاتحین مکہ، اے مکہ فتح کرنے والے. یہ اور طنز ہو جاتا، ابے بھاگ رہے ہو تم تو مکہ فتح کیا. الٹا پڑ جاتا، یہ ریورس ہو جاتا. یہ اب یہ دیکھیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین طریقہ اختیار کیا اور آپ کو پتا تھا یہ کام کون بہترین کرے گا، کس طریقے سے کرے گا اور کس طریقے سے کرنا چاہیے. اس سے بہتر مطلب نہیں ہو سکتا تھا، ہو ہی نہیں سکتا تھا. اور پھر یا اصحاب السورۃ البقرہ، اس کے اندر کیا تھا بتائیں؟ قرآن اس کی آواز جتنا بھی نازل ہوا ہے کیا ذکر؟ ہاں جزاک اللہ. سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کی اپنی نبیوں سے غداری کا تذکرہ ہے. یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے، کچھ حضرات نے اور بھی وجہ لکھی ہے کہ اس میں احکامات تھے، قتال تھا، سب کچھ تھا، یہ ساری چیزیں تھیں. لیکن ایک بڑی چیز جو زیادہ کلک کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے نا بنی اسرائیل کی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کے ساتھ نا طویل داستانیں پوئے. 1/3 سورت قرآن کریم کی سب سے طویل سورت ہے اور جو نا وہ 250 کے قریب آیتیں ہیں. سمجھیں کہ 80-90 کے قریب آیات صرف بنی اسرائیل کی جو نا وہ بدعمالیوں پر مشتمل ہے، پیغمبروں کے ساتھ بدتمیزیاں، بد اخلاقیاں، جہاد سے انکار وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری باتیں تفصیل سے بتا چکے تھے. تو اب یہ آواز، اور حضرت عباس کی آواز پوری گھاٹی میں آخر تک گونجی. یہاں تک کہ جو طلقاء تھے نا، جن کو دیکھ کر دیگر نو مسلم کہہ رہے تھے یہ تو سمندر پہ رکیں گے بھائی، ان کو روکنے والا کوئی نہیں، وہ بھی رک گئے کیونکہ انہوں نے بقیہ لشکر کو. اب یہاں ایک سوال ہے، اس سے پہلے آنا چاہیے تھا وہ، لیکن چلیں. وہ سوال یہ ہے کہ یار 2000 غیر تربیت یافتہ تھے نا، 10,000 تو تربیت یافتہ تھے. یہ کیا کہ 4 تیر دیکھے اور بھائی 9-2-11 اللہ کے نظام کو چھوڑ کر، یہ کیا وفاداری تھی؟ ہاں تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے اس طرح سوچنا. ابھی دیکھیں کہ سب سے پہلے صحیح ٹول منتخب کیا کہ سب کو اگر آواز پہنچانی ہے تو اونچی جگہ پہ چڑھ کر سب سے تیز، پھر صحیح بندہ منتخب کیا. اس سے پہلے اس وقت یہ نہیں تھا کیا جلدی سے جو نا اس لیک پر پول آ رہا ہے بتائیں سب کی آواز کس، آپ میں سے کس کی آواز سب سے زیادہ اونچی ہے، جلدی سے جواب دے دیں. یہ نہیں ہو سکتا تھا اس وقت. یا پوچھ کے بتائیں بھائی تم میں سے اونچی آواز والا کون ہے جو بھاگ رہے ہیں ان میں سے وہ بلا لیں کسی کو. یعنی پہلے سے لیڈر کو پتا ہونا چاہیے کہ اونچی آواز والا کون ہے، اور اللہ کے نبی ہم کو پتا تھا. یہ چیز سیکھنے کی ہے، یہ چیز سیکھنے کی ہے. اور اللہ کے نبی ہم نے ان کو کہا ٹھیک ہے
اچھا پھر ایک اور بھی چیز تھی، سب نے دیکھا تھا شروع سے کہ شروع لشکر سے لے کر ابھی تک آپ کے چچا آپ کے ساتھ تھے جب لشکر، لہذا عباس کی آواز کا کیا مطلب تھا؟ اور حضور خطرے میں ہیں، اور عباس نے اگر یہ آواز دی ہے، اور عباس نو مسلم ہیں، لیکن یہ کہہ رہے ہیں انصار اور بیعت رضوان، اس کا مطلب تو سیکنڈ کے ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں یہ ساری چیزیں کلک ہو گئی کہ عباس حضور کے ساتھ ہیں، اور یہ عباس کے الفاظ نہیں ہو سکتے ہیں، اور حضور ہم سب کو بلانا، ہاں ہاں جی ہاں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال وقتی طور پہ بدحواسی میں ذہنوں سے نکل گیا تھا، اور آپ ان کو جانتے تھے کہ ان کو بس میری اطلاع ملنی چاہیے، اور یہ جو ہے نا وہ دیوانہ وار بھاگتے ہوئے آئیں گے، کیونکہ آپ جانتے تھے اپنے صحابہ کو۔ یہی وجہ تھی کہ آپ نے نا دیکھیں ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا کہ کیوں بھاگے تھے، میں عرض کر رہا ہوں نا کہ یہاں بظاہر غلطی نہیں تھی کسی کی اس طرح، یہ حالات ہی ایسے تھے، لہٰذا کوئی قرآن کی آیتیں نازل نہیں ہوئی کہ کیوں بھاگے تھے، جیسے احد پہ 60 آیتیں نازل ہو گئے نا، غلطی ہوئی تھی وہاں، یہاں قرآن نے اس طرح آئیڈینٹیفائی نہیں کیا، 2-3 آیتوں میں سمیٹ دیا معاملہ، بس تذکرہ کیا۔ ہم آگے آیتیں انشاءاللہ سورہ توبہ کی آیتیں ہیں، دیکھتے ہیں انشاءاللہ آیت نمبر 25 اور 26، 2 ہی آیتیں بس غزوہ حنین کے بارے میں، اور احد کے بارے میں آل عمران پوری بھری ہوئی تھی، 60 کے قریب کل ملا کے آیتیں دیکھیں، تو اس سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ اچھا پھر لیکن ایسا نہیں تھا کہ یہ جو 10-12 لوگ آ گئے، 20-25 اور آ گئے تو ابھی مسلمان بڑے آرام سے تھے، ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے نظام کا شدید گھیراؤ، اور مسلمانوں کا ہو رہا تھا گھیراؤ، چونکہ وہ تو پورا لشکر تھا، آہستہ سے آگے بڑھ رہا تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں جیسے کہ اور غزوات کے اندر بھی ہے، آپ نے اللہ کی مدد و نصرت کے لیے آپ نے مٹھی بھر کے مٹی پھینکی اور فرمایا شاہت الوجوہ، یہ لوگ اسکوٹر کی بائک کے شیشے پہ لکھتے ہیں پتہ نہیں کیوں، ہاں جو لائٹ ہوتی ہے نا اس پہ لکھ کے لگاتے تھے شاہت الوجوہ، ہاں کہتے ہیں ٹوٹکا ہے یہ اپنا، ہاں پولیس والوں کو نظر نہیں آئیں گے، ہاں یہ میں نے دیکھا ہے کئی بائک پہ جو نا وہ آگے جو ہیڈ لائٹ ہے نا اس پہ لکھا ہوتا ہے شاہت الوجوہ۔ اب غلط چیز کا غلط جگہ استعمال ہو رہا ہے نا، مطلب صحیح چیز کا غلط جگہ استعمال ہو رہا ہے۔ شاہت ہاں وجوہ کا مطلب یہ ہے کہ چہرے بگڑ جائیں، بدعا تھی یہ قسم کی بدعا تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کرنے سے اور دشمن کو تکلیف پہنچی، ان کے جو نا وہ ایک اللہ کی طرف سے ایک مدد آئی، یہ مٹی اور یہ کنکری جو تھوڑی سی تھی یہ ان کے آنکھ کان ناک میں چلے گئی، اور ان کی پیش قدمی فوری طور پہ رک گئی، تھوڑا سا ٹائم لینا تھا کیونکہ ادھر آواز لگی تھی ابھی، اور ابھی لوگ آ رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہ بس یوں مٹھی پھینکی اور لشکر فتح ہو گیا، یہ بھی نہیں تھا، ان کی پیش قدمی تھوڑی سی رک گئی، سلو ہو گئی، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹائم لیا، صحیح موقع پہ صحیح چیز کرنی ہے اور بہت فوراً فیصلہ کرنا ہے۔ اچھا اب ابھی تک وہ بڑے نڈر ہو کے آگے آ رہے تھے، اب جب ان کی آنکھ ناک کان میں ایسی تکلیف ہوئی مٹی کی وجہ سے، تو اب تھوڑا سا وہ بھی ذرا جھجک گئے، ذرا رک گئے، ٹھٹک گئے۔ کیا 10,000 قدیم صحابہ انصار و مہاجرین میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے؟ مطلب یہ الفاظ ٹھیک نہیں ہیں لیکن ذرا سوال کو بنانے کے لیے، یہ غلط فہمی ہے، اس سیرت کو نہیں سمجھنا ہے، اور جو ہمیں ان واقعات کی جو معتبر ترین تعبیر جو ہمیں نظر آتی ہے اس کے اندر نا 4 پوائنٹ ہے، آپ نے یاد رکھتے ہیں، کچھ لوگ اس حنین کا حوالہ دیتے ہیں لہٰذا ہم نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی بات کیا تھی بھائی؟ وہ وادی کا وہ ایک پورا ٹریپ تھا مسلمانوں کے لیے، ایک سیدھی لائن میں قطار در قطار لوگ چل رہے تھے، اگلے لشکر پہ حملہ ہوا تو وہ پیچھے آئے، چین ریئیکشن ہوا، لوگ بدک کے پیچھے بھاگے، جب آنے والے پیچھے آ رہے تو ان کو جگہ دینے کے لیے ہٹنا پڑے گا، تو یہ پسپائی خوف سے بھاگنا نہیں تھا بلکہ اچانک حادثے کی وجہ سے، دھکم پی کی وجہ سے تھا، اور ایک قسم کی جو ہے نا وہ بد انتظامی تھی۔ تیسری بات، شدید گرد و غبار تھا، صبح کا اندھیرا تھا، دھند تھی، صحابہ کو پتہ ہی نہیں چلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، وادی میں دور تک بکھرے ہوئے تھے،
الگ الگ، اچھا ایسا نہیں تھا بالکل سیدھا راستہ تھا، کہ جگہ جگہ پہ پہاڑی جیسے کٹاؤ ہوتا ہے نا، کب یہاں سے راستہ یہاں مڑ رہا ہے، یہاں سے راستہ یہاں مڑ رہا ہے، لہٰذا ایسا نہیں تھا کہ ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے ویزیبل سب پورا لشکر کو آپ دیکھ سکیں، ایسا بھی نہیں تھا. تو مختلف موڑ اور گھاٹیوں کے کٹاؤ کی وجہ سے لوگ کٹے ہوئے تھے آپس میں، اور صحابہ تو فوراً سے جو قریب تھے وہ جمع بھی ہو گئے تھے، لہذا بقیہ صحابہ منتشر ضرور ہو گئے تھے، لیکن جیسے ہی انہیں آواز آئی وہ فوراً سے اپنے آپ کو منظم کیا اور آگے بڑھے ہو، اور اللہ کے نظام میں لب کے، کیسے لب کے روایت میں آتا ہے، صحابہ نے آواز لگائی لبیک لبیک، اور آپ نے جو الفاظ لگائے تھے وہ ان کو اپنا ویژن یاد دلایا تھا، اور بہت ساری اور چیزیں اس کے اندر تھی، ہم نے اس کو تھوڑا ڈیکوڈ کیا ہے، اور اس طرح واپس آئے. روایت میں آتا ہے کہ جیسے گائے کے بچے تڑپ کر گائے کو دیکھ کر اس کی طرف بہت تیزی سے بھاگتے، دیکھا کسی نے یہ منظر، خاص طور پہ بچے اگر بھوکے ہوں چھوٹے، تو وہ ماں کو دیکھتے کیسے تیزی سے بھاگ کر آتے ہیں. مطلب یہ الفاظ ہیں کہ صحابہ کرام اس طرح پلٹے، وہ بدحواسی نے ان کو منتشر ضرور کر دیا تھا، لیکن لشکر کے کسی حصے کو یہ معلوم نہیں تھا کہ کیا سچویشن ہے. جب پتہ چلا کہ ہاں جی مشکل سچویشن ہے، اللہ کے نبی ہم کی طرف سے آواز آئی ہے اور خاص طریقے سے آواز آئی ہے، تو سب پلٹے. اب گھوڑے پر جو ہے نا وہ چلنا مشکل ہو رہا تھا تیزی سے، اب وہ بہت تیزی سے اللہ کے نبی کے پاس پہنچنا چاہتے تھے فوراً، لیکن چونکہ راستہ اس طرح تھا تو کیا کیا کہ انہوں نے اپنی رکابیں، بسا اوقات نا جو گھوڑ سوار ہوتے ہیں رکابیں باندھ دیتے ہیں تاکہ مضبوطی سے نا گریپ مضبوط ہو، ہے نا، تو انہوں نے اپنی رکابیں کاٹ کر گھوڑے کو چھوڑ کر پیدل بھاگے، زریں ہٹائی. اور یہ بھی صحابہ کی اچھی چیز تھی کہ اب اگر وہ کہتے کہ نہیں میں تو گھوڑے پہ ہی جاؤں گا، تو یہ بھی صحیح نہیں تھا کہ بھائی اب فوراً پہنچنا ہے، اس کا مطلب کال آئی ہے فوراً پہنچنا ہے، تو اگر گھوڑے پہ پہنچ سکتے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہاں. تو بدحواسی میں گھوڑے واپس مڑنا سب سے بڑی رکاوٹ بن گئے، تو انہوں نے گھوڑوں کی باگیں کاٹی، ٹھیک ہے، اور پیدل ہی مرکز کی طرف دوڑے. تو پرانی اسٹریٹجی پہ اڑے رہنا ٹھیک نہیں ہے، بسا اوقات یہ آپ کو مزید سست کر دیتا ہے، نقصان پہنچا دیتا ہے. اب انصار کا جو لشکر تھا ان کو الگ کیا تھا نا، الگ لشکر میں جو میمنہ تھا، انصار کا لشکر پہنچا، ان میں سے 100 لوگ. اب ظاہر بات ہے توازن بدل گیا، اب پہلے 100-150 پہلے جمع ہو گئے تھے، یہ 100-200 سب سے پہلے پہنچے پرانے لشکر میں سے، بکھرے ہوئے لشکر میں سے. اب اللہ کے نبی صلی کے گرد جمع ہوئے آگے بڑھے. اب یہاں پھر اب صحیح مارکا شروع ہوا. ابھی تک تو مسلمان بس پیچھے ہٹ رہے تھے، تلواریں روک رہے تھے، اپنا بچاؤ کر رہے تھے کیونکہ بکھر گئے تھے. اب جب مارکا شروع ہوا تو اب صحابہ نے اب جو نا زیادہ شجاعت دینا شروع کیا، اب ان کے لوگ گرنا شروع ہوئے، اور صحیح میدان گھمسان کا جنگ ہو گئی. وہ بھی بڑے جنگجو تھے، لڑتے رہے وہ بھی، لیکن کچھ ہی دیر کے اندر جب یہ سچویشن دیکھی اور سخت مارکا شروع ہو گیا تو اللہ کے نبی میں یہ جملہ کہا، الان حمی الوطیس. بعد میں عربی کا یہ محاورہ بن گیا. نہیں آپ نے دیکھا کہ تم جو ہے نا وہ صحیح لشکر کے ساتھ نہیں لڑ رہے تھے ابھی تک، اب پتہ چلے گا کس سے لڑ رہے. تو آپ نے فرمایا کہ تندور تو اب گرم ہوا ہے. یہ محاورے کے طور پر تھا، مطلب یہ تھا کہ جنگ اب شروع ہوئی ہے، اب تک تو جنگ تھی نہیں، اب تو وہ تو چال میں پھنسا کے تم جو ہے نا وہ غفلت کا فائدہ اٹھا رہے تھے، اب لڑو. نہیں بڑا سوال کریں نا. جیسے آپ نے کہا ابھی ہاں تو یہ انصار کو میں میں ہاں یہ اللہ کے طرف انصار اور مہاجرین اس میں ڈیوائڈ نہیں کرتے تھے، ہاں وہ انصار اور مہاجرین کا مکس ہو کے کوئی ایک دستہ نہیں بنتا تھا. دیکھیں مکس ہو کے دستہ بن سکتا تھا، لیکن ایک دوسرے سے واقفیت نہیں ہوتی تھی نا. دیکھیں آپ جس ٹیم کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو بقیہ ٹیم کے ساتھ بھی وہی کام کر رہے ہیں، لیکن ان کی آپ سینرجی ملتی نہیں نا، مزاج طبیعت عادات سے آپ جانتے نہیں ہیں. دوسری بات ہاں قبائلی سسٹم تھا. لیکن 9 سال ہو رہے ہیں، اللہ کے دفن بھی صحبت میں تو ساتھ ہیں، لیکن رہتے ایک ساتھ نہیں ہیں، ایک محلوں میں نہیں ہیں، پڑوسی نہیں ہیں، دوستیاں نہیں ہیں، شام کی بیٹھک نہیں ہے، کہیں ساتھ کھانا نہیں ہے، وہ ایک خاص اپنے گروپ کے ساتھ ہے. اب یہ تو نیچرل ہے نا، اللہ کے نبی اس کا خیال رکھتے تھے. پھر عربوں میں قبائلی سسٹم تھا، تو اپنے قبیلے کے ساتھ رہنا نا کئی بینیفٹ تھے اس کے، ٹھیک نا. ایک تو اسلام تو ہے ہی، اسلام کے لیے تو جان دینی ہے. پھر اگر میں پھر جاؤں گا نا تو صرف اسلام کی بات نہیں ہے، اسلام کی بھی بات ہے اور میری
قبیلے کی بات بھی ہے. میکا سسرال یوں نہیں رکھیں, کمیونٹی برادری جہاں سسٹم ہے نا وہ رکھ لیں. دیکھیں الحمدللہ ایسا تعصب نہیں ہوتا, مثلا دہلی کمیونٹی میں, من کمیونٹی اتنا بڑا تعصب نہیں ہے, لیکن بہرحال اگر کہیں سفر میں اتفاق ہوگا تو دہلی والا دہلی والے کے ساتھ ہی بیٹھنا پسند کرے گا. ہیں ہاں گپ شپ لگائیں گے, وہ شاید ہمارے ساتھ نہ لگائیں کیونکہ کلچرل میچنگ نہیں ہے نا. وہ ان کے ساتھ اپنی زبان, انداز اور روایات میں گپ شپ لگانا, اس میں زیادہ مزہ آئے گا بنسبت جو ہے نا وہ. ہاں اللہ کے, ایسا نہیں کہ تعصب کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں, محبتیں بہت ہوتی ہیں جماعت میں بھی, اس کے علاوہ بھی مدارس کے اندر بھی جہاں مختلف قوموں کے لوگ رہتے ہیں بہت محبتیں ہوتی ہیں. لگتا ہی نہیں ہے کہ الگ قوم کے الگ خطوں کے لوگ ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں. پورے اپنے تعلیمی کیریئر کے اندر, چونکہ میرا گھر قریب تھا سب سے زیادہ نا, مطلب میں کراچی کا تھا اور میں گھر پہ جاتا تھا تو ہر ہفتے میرے گھر پہ دوست آتے تھے. اور میرے بھائی چونکہ اس ماحول سے واقف نہیں تھے تو وہ ہر ہفتے حیران ہوتے تھے کہ یہ بلوچستان تربت کا بیٹھا ہوا ہے. یہ بولا بھائی یہ تو مکس پلیٹ ہے. وہ یہ ماحول دیکھنے کا عادی نہیں تھے نا, عام لوگ ہیں, وہ عام دفتروں میں عام جگہوں پہ کام کرتے ہیں. تو بولا تم تو ایسے تالیاں مار رہے ہو ان سے جیسے تو تمہارے تو یہ کزن ہے کوئی. میں نے کہا بھائی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہی ماحول ہوتا ہے. تو اس میں کوئٹہ کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اس میں تربت بلوچستان کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اس میں جو ہے نا وہ اوپر اپر دیر کے لوگ بھی ہیں, ایسی بھی ہیں جن کی اردو ٹھیک نہیں ہے, ایسی بھی ہیں جن کی شلواریں جب وہ بیٹھ رہے ہیں تو چار لوگ اس پر, مطلب حلیے بھی الگ, کلچر بھی الگ, زبان بھی الگ, چہرے بھی الگ, لیکن الحمدللہ ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں. تو یہ تو پھر وہ جو صحابہ تھے تو ان کے درمیان کی محبت تو تھی, لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرق رکھتے تھے. مطلب یہ فرق ہے نیچرل ہے. ہاں, اور اسی طریقے سے جب قبیلے آپس میں مل کر اپنی قبائلی فخر بیان کرتے تھے تو ایک موقع پہ اللہ نے فرمایا کہ ان کو ایسا کرنے دو, لیکن دیکھنا کہ یہ بات آگے نہ بڑھے. یعنی اگر کوئی قبیلہ اپنے قبیلے کے بہادروں کی جرت اور بہادری بیان کر رہا ہے تو آپ اس کو ناپسند نہیں کرتے تھے جب تک کہ ایک حد تک رہے, عصبیت تک نہ آنے دے اور دوسرے کی برائی نہ شروع ہو جائے. تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. آپ یہ کہیں کامران بھائی کہ دہلی والوں سے اللہ پاک نے بہت نیکی و خیر کا کام کیا لیا ہے اللہ پاک نے. میمن کمیونٹی والے اپنی تعریف کریں گے, بولے خود بھلے کچھ کھاتے ہی نہیں کھاتے ہیں لیکن دنیا کو کھلاتے ہیں نا, تانے بازی لیکن نہ کریں. ہاں ہاں عصبیت جیسے جاہلیت کے زمانے میں تھی, تو وہ عصبیت اسلام نے ختم کر دی تھی. اور اس کو لیکن دیکھیں بالکل ختم نہیں ہو سکتی, وہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, افغانی ہمارے بھائی ہیں لیکن ہم پاکستانی ہیں بھائی, آپ سمجھ رہے ہیں, وہ ہمارے اسلامی بھائی ہیں لیکن ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت ہم اپنی ختم نہیں کر سکتے. آپ سمجھیں میری بات. تو ٹھیک ہے ہمارے بھائی ہیں, ایرانی بھی ہمارے بھائی ہیں, افغانی بھی ہمارے بھائی ہیں, سعودی بھی ہمارے بھائی ہیں, لیکن ہم پاکستانی ہیں, ہماری ایک پہچان ہے. لہٰذا کہیں اسلام سے نیچے اگر کہیں مفادات ہوں گے تو ہمارا وزن کہاں ہوگا. تو یہ جی اب حصار ہو گیا, اللہ کے نے فرمایا. اب جو ہے نا وہ دشمن کی اسٹریٹجی یہ تھی, ان کو پتا تھا یہ بھاگیں گے, گھبرائیں گے, اچانک حملے سے لشکر تتر بتروں کا ہم پیچھا کریں گے, بڑوں کو قتل کر دیں گے, بکیا کو مکہ بھگا دیں گے اور ہم جیت جائیں گے. اور پھر چونکہ اب یہ کمزور ہو گئے ہوں گے, شکست خوردہ ہوں گے, مکہ میں بھی بغاوت اٹھ جائے گی, لہٰذا اگلا مرحلہ یہ تھا کہ مکہ پہ حملہ کریں گے, یہاں سے تو ان کو بھگائیں. لیکن اب دیکھتے ہی دیکھتے یہ بکھرا ہوا منتشر لشکر یہ دوبارہ جمع ہو گیا اور جم کے لڑنے لگا, لہٰذا اب ان کے حوصلے پست ہو گئے. اچھا پھر ان کے بڑے سردار علم بردار یہ مارے گئے, ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں مارا گیا اور کچھ اور دوسرے صحابہ کے ہاتھوں مارے گئے, بڑے بڑے ان کے سردار مرتے چلے گئے. جو کہہ رہا تھا نا کہ میری بات نہیں مانو گے خودکشی کر لوں گا, وہ بھاگ گیا. مالک ابن عوف, ہاں باتیں تو ایسی کر رہا تھا وہ, اور وہ بھی بھاگ گیا اور سب کی بیوی بچوں پورے مال پورے قبیلے والوں کو جو نا وہ پھنسا دیا. اسلامی تاریخ کا ابھی تک کا سب سے بڑا مال غنیمت. سونا چاندی ان کے پاس زیادہ تھا لیکن بھیڑ بکریاں ان کے پاس زیادہ تھیں.
ابھی دیکھتے نا وہ. تو مالک ابن عوف نے جو اسٹریٹجی اپنائی تھی نا وہ اس کی کمزوری بن گئی, جیسے ان کا سردار کہہ رہا تھا. تو بھاگتے ہوئے لشکر جب تلوار پر قابو نہیں پا سکا نا تو اس کو پھر اپنے اہل و عیال اور اپنا مال و دولت بھی یاد نہیں آیا. تو پھر کیا ہوا کہ وہ جان, مطلب ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ وہ جان بچا کے پیچھے جاتے, پیچھے ان کی اپنی جگہ آ رہی ہے, وہاں جا کے دوبارہ کیا ہوتے, منظم ہوتے. لیکن اب جو رکے نا وہ اس وجہ سے رکے کہ یار ہمارے پورا خاندان, پورا مال و دولت یہ, تو وہ فضول میں مارے گئے. جب کہ اب مارا جانا یقین ہی تھا تو پیچھے جا کے دوبارہ منظم ہو جانا چاہیے تھا نا ان کا. اور مالک ابن عوف لیڈرشپ بھی غائب ہو گئی. یہ ساری چیزوں نے ان کو بھی ناکام کر دیا. ٹھیک ہے, وہ طائف کی طرف فرار ہو گیا دشمنوں کی صفوں کا. سورہ توبہ آیت نمبر 25 اور 26. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ, یقیناً اللہ نے تم مسلمانوں کی بہت ساری جگہوں پہ مدد کی ہے, بہت ساری جگہوں پہ مدد کی ہے. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ, حنین میں بھی مدد کی ہے. جو مسلمان دوبارہ سے جمع ہوئے نا, اللہ نے کہا ہم نے مدد کی ہے. اللہ شروع سے کیوں نہیں کی تھی؟ وجہ تھی اذ اعجبتکم کثرتکم. حنین, ہاں یاد کرو وہی حنین جب تمہاری کثرت نے تمہیں غرور میں ڈال دیا تھا. عجبہ یہاں اردو میں تعجب نہیں ہے, یہاں یہ ہے متاثر ہونا. جب تمہاری کثرت سے تم سینہ پھلا رہے تھے, تمہیں اچھی لگ رہی تھی. ٹھیک ہے نا, اردو والا تعجب نہیں ہے یہ عربی, اس کا مطلب پسند آنا. اعجاب کے عربی میں معنی ہوتے ہیں پسند آنا, متاثر کرنا یا ہونا. اردو والا جو تعجب ہے وہ عربی میں یہاں معنی مراد نہیں ہوتے. جی ہاں, وہ عجب معنی عجیب نہیں ہے, عجب معنی فخر ہے. ہاں, تو یہاں یہی ہے کہ تمہیں اپنی کثرت اچھی لگ رہی تھی, اور فلم تغن عنکم شیئا, لیکن تمہاری اس بڑی تعداد نے تمہیں کوئی فائدہ. وضاقت علیکم الارض بما رحبت, اور زمین اپنی وسعتوں کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی تھی. یہ عربی کا محاورہ ہے, یعنی تمہاری ایسی کی تیسی ہو گئی تھی, مطلب حالت بری ہو گئی تھی, بہت پتلی حالت ہو گئی تھی تمہاری. ثم ولیتم مدبرین, قرآن شرماتا نہیں ہے, صحابہ کو کہہ رہا ہے. پھر یاد ہے پیٹ پھیر کے کیسے بھاگ رہے تھے. ثم ولیتم, پھر کیا ہوا, ثم انزل اللہ سکینتہ, یہ ہے مدد اللہ کی. پھر اللہ نے سکینت نازل کی علی رسولہ وعلی, سکینت ہم سمجھتے ہیں اللہ کی طرف سے وہ استقامت, وہ صبر, وہ حوصلہ, جو مشکل ترین حالات میں بھی اعصاب کو سنبھالنا. اللہ پھر اللہ کے نظم کے واسطے سے, لیڈر کے واسطے سے یہ لشکر میں بھی تقسیم ہوئی. ٹھیک ہے, وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا, اور اللہ نے ایسا لشکر اتارا جو تم دیکھ نہیں رہے تھے. تو غزوہ بدر کے بعد غزوہ حنین وہ جنگ ہے کہ جس کے اندر آسمان سے فرشتوں کا لشکر اترا, لیکن انہوں نے لڑائی نہیں کی. بدر میں باقاعدہ لڑے تھے. وہ بنو قریظہ کے, ہاں وہاں بھی یہی کام کیا تھا. جی اچھا, وہاں تو نہیں ہوا تھا یہ. ایک اور یہودی قبیلے کا جو گھیراؤ کیا تھا نا, تو وہاں جو غزوہ احزاب کے فوراً بعد وہاں جو ہے نا وہ فرشتوں کا آنا ہے. لیکن وہاں بھی وہی کام تھا جو یہاں تھا, کہ دشمنوں کے دلوں میں رعب و دہشت پیدا کرنا. لیکن باقاعدہ فرشتے یہاں مسلمانوں کے ساتھ مل کر لڑے نہیں. یہاں ایمان والوں کے دل پہ سکینت نازل ہوئی, استقامت, ٹھہراؤ, تحمل, اور جو ہے نا وہ وہاں ان کے دلوں پہ دہشت طاری ہوئی. اللہ کی مدد تھی. ٹھیک ہے, اور پھر کیا ہوا, وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا, اللہ نے کافروں کو مزہ چکھایا. وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. ٹھیک ہے, تو یہ تین بڑی چیزیں تھیں جس سے دشمنوں کا لشکر بھاگا. ان سے یہ غلطی ہوئی تھی, اللہ کی مدد بھی آئی ہے, اور پھر جو لشکر لے کر آئے تھے وہ خود ہی اپنے جال میں پھنس گئے. اگر ہم ٹائم دیکھیں اس کا تو ایک یہ اندازہ ہے کہ مسلمان 4:30-5 بجے نکلے تھے, اس وقت حملہ ہوا تھا. ٹھیک ہے, آدھے پونے گھنٹے کے اندر مسلمانوں میں پینک پھیل گیا. 6 بجے کے قریب, دیکھیں اندازہ ہے یہ, 6 بجے کے قریب جو ہے وہ حضرت اللہ کے نبی کو اندازہ ہوا, اور آپ نے جمع کیا, آپ آگے بڑھے, صحابہ جمع ہوئے, پھر یہ اسٹریٹجی اپنائی.
8 بجے کے قریب پورا لشکر آ گیا، ٹھیک ہے نا، 7:30 8 بجے کے قریب اب شدید جنگ شروع ہو گئی، اور 1 آدھ گھنٹے کے اندر ہی مسلمانوں کو فتح ہو گئی. تو یہ 6 سے لے کر 10 کے درمیان کا یہ سارا قصہ تھا. سب سے بڑی اسلامی تاریخ کا مال غنیمت، 6,000 قیدی، 4,000 چاندی، 40,000 بکریاں، 24,000 اونٹ. بہت تھے. اچھا، اب چونکہ آگے پیچھے جانا تھا لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب فی الحال جارانے کے مقام پہ کچھ صحابہ کے ساتھ بھجوا دیا کہ اس کو بعد میں دیکھیں گے، وہ انشاءاللہ ہم آگے چلتے ہیں. بس جناب مکمل ہو گیا. جزاک اللہ خیر. ہم حضرت وقت پر ہو گیا، لیکن یہ بڑا زبردست واقعہ ہے یہ والا حنین کا.